ایران میں 8 پاکستانیوں کو قتل کر دیا گیا۔ واقعہ ایرانی صوبہ سیستان بلوچستان کے ضلع میرستان میں پیش آیا۔ ورک شاپ میں کام کرنے والے تمام مقتولین کا تعلق پنجاب سے تھا۔ لواحقین نے حکومت سے پیاروں کی میتوں کی جلد واپسی اور قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ 12ویں دی 15 کو میں شادی کی تھی، چوتھے دی 22 کو گئے پیا سال تھی گئے چوتھا ہی لگا کھڑے آج 12 دی۔ حکومت سے یہ اپیل ہے ساری وارثوں کو لاشاں پہنچایا جائیں جلد از جلد۔ حکومت نال اپیل ہے کہ انصاف کرن سان نال خیر دکھا بھیجے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ضلع میرستان میں 8 پاکستانی شہریوں کے افسوسناک قتل پر حکومت پاکستان اور عوام غمزدہ ہیں۔ سفارتی مشن نے ان افراد کی شناخت کے لیے کونسلر رسائی کی درخواست کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا کہ دہشت گردی کا ناسور خطے میں موجود تمام ممالک کے لیے تباہ کن ہے۔ ایرانی حکومت ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی واقعے پر اظہار افسوس۔ جاں بحق شہریوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ اچھا دورہ تھا الحمدللہ، اور وہاں پہ ہماری بہت اچھی گفتگو ہوئی پاکستان کے حوالے سے۔ زراعت کی جو وہاں پر ایکسپرٹیز ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے الحمدللہ، اور جو زرعی مشینری ہے جو بیلاروس میں بنتی ہے اس کے جوائنٹ وینچرز پاکستان میں بنیں گے۔ بیلاروس کا دورہ نہایت کامیاب رہا۔ 1.5 لاکھ نوجوانوں کو بیلاروس میں روزگار ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا کہ معدنیات کے حوالے سے مشینری بھی بیلاروس میں بنتی ہے۔ بیلاروس زراعت کے حوالے سے خصوصی تعاون کرے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ ترکیہ کے شہر انطالیہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماس کی ملاقات۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم 2025 کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر ترک نائب صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے درمیان ہونے والی ملاقات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب صدر جودت یلماس نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سینیٹر جیک برکمین کی قیادت میں امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی وفد نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ ملاقات کے دوران انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تربیتی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ 18 اپریل کو ہم سب ساتھ ہوں گے اور ایک آواز میں پورے پاکستان کو بتائیں گے کہ یہ جو کینال کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ کسی زرعی زمین کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کاشت کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ میں بسنے والے 7 کروڑ عوام کے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری دریائے سندھ پر کینالز کے معاملے پر 18 اپریل کو حیدرآباد میں اہم اعلان کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں عوام جلسے میں شرکت کر کے بلاول بھٹو کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ 18 اپریل کا جلسہ کینالز کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ جی ڈی اے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہم آخری دم تک لڑیں گے، کینالز نہیں بننے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فریال تالپور کہتی ہیں کہ آصف علی زرداری نے بھی کہہ دیا، بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا، کینال نامنظور ہیں۔ 18 اپریل کو ہم سب حیدرآباد میں جمع ہوں گے، یہ کینالز نہیں بنیں گی۔ 7 اگست کو اسرائیل شکست کھا چکا، مسلم حکمراں غیرت کا مظاہرہ کریں۔ امیر جماعت اسلامی کا کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی مارچ سے خطاب۔ کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی پی ٹی آئی پر بھی تنقید۔ کہا اپنے لوگ امریکہ میں لابنگ کر سکتے ہیں، 60,000 شہیدوں کی بات نہیں کر سکتے۔
امریکہ کو کہنا چاہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، اسرائیل ملک نہیں ہے، فلسطین کی سرزمین پر قابض ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں اسرائیل مرد آباد مارچ سے خطاب۔ اہل غزہ کو پیغام دینا ہے کہ آپ تنہا نہیں، ہمارے حکمراں مفادات کے غلام بن چکے ہیں۔ 10 ممالک پر مشتمل اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن کے سفیر لاہور پہنچ گئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ لاہور پہلی بار ECO کیپٹل ٹورزم کا اعزاز حاصل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب کی حکومت کی طرف سے ECO وفد کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ ٹیرف پر پریشان ضرور ہیں، مگر ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا یہاں کم سے کم ٹیرف 10%، اس کے بعد اضافی ٹیرف ہے، اس معاملے پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ٹیرف کے بدلے میں امریکہ کو کوئی جواب دینے نہیں جا رہے۔ امریکہ ایک طویل عرصے سے پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چین سے تعلقات بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ IMF کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات کا آغاز کل سے ہوگا۔ IMF کے ساتھ کاربن لیوی کی حد اور نفاذ کے طریقہ کار پر مشاورت ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ٹیکس تجاویز کا جائزہ بھی مذاکرات کا حصہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نئے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کو ٹیکس مراعات نہیں دی جائیں گی۔ خصوصی اقتصادی زونز کی مراعات بھی 2035 تک مرحلہ وار ختم کر دی جائیں گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں PTI رہنماؤں کو طلبی کے نوٹس دوبارہ جاری کر دیے گئے۔ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم نے شیخ وقاص اکرم، حماد اظہر، عالیہ حمزہ، فاروق حبیب اور محمد کامران کو کل دن 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان ہماری آن، ہماری جان، ہماری شان۔ ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن اپنے ملک سے محبت اور اپنائیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ آج میں پاکستان میں ہوں۔ OPF کے تعاون سے ایک پاکستانی کنونشن ہو رہا ہے جس میں دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ آ رہے ہیں۔ سب کو اس سے ملنے کا موقع ملے گا، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت سالوں کے بعد یہ کنونشن ہونے جا رہا ہے جس میں ہمیں باہر بسنے پاکستانیوں کو اپنے ملک میں اپنے ہونے کا احساس ہو۔ اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیز کا 3 روزہ کنونشن کا آغاز۔ کنونشن 15 اپریل تک جاری رہے گا۔ کنونشن میں شرکت کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ دے دیا گیا۔ میڈیا پرسنالٹی UK سمینہ خان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن پاکستان سے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اوورسیز پاکستانی ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں، چند عناصر کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی تنظیم نو کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ رائٹ سائزنگ اقدامات کے تحت $77.73 ملین خرچ ہوں گے۔ پروگرام کے لیے مشاورتی کمپنی ہائرنگ کرنے کے بارے میں اظہار دلچسپی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ بچوں کو پولیو ویکسین دینے سے انکار کرنے والے والدین مجرم ہیں۔ 44,000 والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین سے انکار کیا، جن میں سے 34,000 کراچی سے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پولیو سے بچاؤ ویکسین سے ہی ممکن ہے۔ ایک بار یہ مرض ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ سب کو مل کر اپنے ملک سے پولیو کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ملک بھر کے 31 اضلاع سے لیے گئے 35 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو منفی ہونے، جبکہ 20 اضلاع کے 25 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ نیشنل EOC کے مطابق مسلسل مہمات کے نتیجے میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ اور کیسز میں نمایاں کمی آئی۔ 21 سے 27 اپریل ملک بھر میں قومی پولیو مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ کراچی میں تیز رفتار جیپ بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ گئی۔ گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے قریب حادثے میں ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ مشتعل شہریوں نے جیپ کو آگ لگا دی۔ پولیس نے جیپ میں سوار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली पुरस्कार आग 15वें रोज भी बुझाई न जा सकी। आग की शिद्दत ताहाल बरकरार। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आग का सर्वे कर लिया। आग लगने के अतराफ गड्ढे का साइज 150 फुट हो गया। तहकीकाती टीम का गैस की जांच के लिए जो जदीद तरीन मीटर्स खरीदने का फैसला। तकनीकी टीम के मुताबिक आग बुझाने के लिए गड्ढे में सीमेंट भरने का जायजा भी लिया जाएगा। मारूफ कॉमेडियन जावेद कोडू लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम कई बरसों से अलील थे। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साथी अदाकारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नामवर फनकार और कॉमेडियन जावेद कोडू की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। कहा कि जावेद कोडू की वफ़ात से मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हो गया है जो शायद कभी पुर न हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी जावेद कोडू के इंतकाल पर सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा कि वो कॉमेडी की दुनिया के एक बड़े नाम थे। जावेद कोडू की थिएटर और कॉमेडी की दुनिया में खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात। फ़रीक़ैन का अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करने पर इत्तेफाक। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे विटकोफ ने बताया कि सदर ट्रंप चाहते हैं इख्तलाफात बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाएँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका जल्द नया जौहरी मुआहदा चाहता है। मुज़ाकरात की बुनियाद के बहुत करीब पहुँच गए हैं। और नंगर पार्कर में 3 रोज़ा थर्ड जीप और बाइक रेस ख़त्म हो गई। नादिर मक्सी प्रोफेशनल ए कैटेगरी में फातेह करार पाए। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने जीतने वाले ड्राइवर्स को 1 करोड़ रुपए और शील्ड्स पेश की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।